یا اداروں کے سربراہان جس طریقے سے اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی ماتحت لوگوں کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آئندہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ لوگ اپنی عزت اور اپنے کردار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی میں تھی تو میں سب سے اچھی تھی۔ جیسے ہی میں نے پی ٹی آئی چھوڑی، مجھ پر سوشل میڈیا کے ان کے جو بریگیڈز ہیں انہوں نے ان سے اٹیک کروایا، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر، سارے ایم این ایز، ایم پی ایز کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جس طرح ناز بلوچ چھوڑ کر چلی گئیں تو اس دن وہ کسی کام کی نہیں تھی، وہ ایک ادنا چھوٹی ورکر تھی۔ مجھے قتل کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے تیزاب کے اٹیکس کے اوپر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور میں نے اصولوں اور حق بات پہ چھوڑی، کسی غلط بات پہ نہیں چھوڑی۔ میرے خلاف جو ہے وہ کے پی احتساب کمیشن، جس نے 4 سالوں میں 65 کروڑ روپے اس کے اوپر غریب عوام کے خرچ ہوئے ہیں، اس نے 1 روپے، اس کی نااہلی کی یہ صورتحال ہے کہ 1 روپے اس نے وہ ریکور نہیں کروایا آج تک۔ اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو۔ میرے خلاف تو آپ نے، جیسے ہی میں پی ٹی آئی میں تھی، میں بہت اچھی تھی، پی ٹی آئی سے باہر آئی، آپ نے انتقامی کارروائی کے پی احتساب کمیشن، جو نیا پاکستان کا احتساب کمیشن ہے، اس سے آپ نے انکوائری میرے خلاف سٹارٹ کروا دی۔ آپ کی جو بڑی مچھلیاں ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے خلاف کب ایکشن لوگے؟ میرے خلاف تو آپ انتقامی کارروائیاں، میرے ریٹائرڈ پروفیسر والد کے خلاف آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میری جو بہن ہے وہ پاکستان کی نیشنل چیمپئن ہے، وہ پیس ایمبیسڈر ہے، وہ ٹاپ رینکڈ ورلڈ اسکواش پلیئر ہے، وہ پیس ایمبیسڈر ہے، انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک غیر سیاسی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات کہ وہ ایک فلاحی کام کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کو بھی اس بیچ میں ان کے ماریہ تورپیکے وزیر کو انہوں نے اس چیز میں بیچ میں گھسیٹا، جس پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ قوم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے اخلاقیات کا لیول کیا ہے، اخلاقی زوال کی صورتحال کیا ہے۔ ان کا ایک منسٹر اپنے مسلح جتھے کے ساتھ ماریہ تورپیکے ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، جو کہ زیر تعمیر ہے اور جس کی مشینری ابھی راستے میں ہے، وہ پہنچنے والی ہے، ماریہ تورپیکے ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کی بلڈنگ کے اوپر جو زیر تعمیر ہے، اس کے اوپر اپنے مسلح جتھے کے ساتھ اٹیک کرواتا ہے، دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو مسمار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کلچر پوری قوم دیکھ لے کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان۔ اور میں تو آئی جی خیبر پختونخوا پولیس سے کہوں گی کہ کہاں ہے وہ کے پی کے کی نئی وہ مثالی غیر سیاسی پولیس؟ وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک وہ اس وقت بھی تماشا دیکھ رہی تھی جب ان کا غنڈہ منسٹر اندر داخل ہوا بنو میں، اور آج بھی کے پی پولیس، آج تک اس نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ پوری پاکستانی قوم دیکھ لے، یہ ہے خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس جو کہ غیر سیاسی ہے۔ میں اپنے نوجوان نسل سے بھی کہوں گی کہ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی، میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا کی کوئی مذہب، چاہے وہ قرآن ہو کتاب، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، کوئی کتاب آپ کو غیر مہذب ہونا یا گالی گلوچ کی تربیت نہیں دیتی۔ اللہ خود مہذب ہے، وہ تہذیب پسند فرماتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا ہے اور آپ کو گالی گلوچ کی تربیت دے رہے ہیں، میں والدین سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ آپ کے بچے اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں جو مستقبل میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں۔ یہ کیسی تربیت کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر آپ کے معصوم بچوں کی کر رہے ہیں؟ اور میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بلاول بھٹو زرداری، جماعت اسلامی، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک حق بات پہ وہ کھڑے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں پارلیمنٹری کمیٹی کو خوش آمدید کہتی ہوں
کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس معاملے پر بن گئی اور انشاءاللہ اس میں ساری حقائق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں اور آپ قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں تو آپ کا جو اخلاقیات، آپ کی لوگ آپ سے متاثر ہو کر وہ آپ کا کوڈ اپنائیں، آپ اخلاقی لحاظ سے ایک رول ماڈل بنے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ کھڑی رہیں. میں سمجھتی ہوں یہ